مادی محرک ضرور ہے کہ مسیحی رہنما مادی مفادات سے متاثر ہونے کی آزمائش سے ہوشیار رہیں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ خط کے اس مقام پر مقدس پولس رسول چاہتا ہے کہ تیموتھیوس مزید اچھی طرح سے سمجھے۔ وہ چاہتا ہے کہ تیموتھیوس مزید اچھی طرح سے سمجھے کہ ان جھوٹے استادوں کی حوصلہ افزائی کس چیز نے کی، اور بنیادی طور پر اسے ختم کرنا، کیونکہ یہ مادیت پرستی تھی۔ یہ طاقت نہیں بلکہ پیسہ تھا، اور ویسے جب بات غلط مقاصد والے لوگوں کی ہو تو یہ عالمی سطح پر درست ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح مقدس پولس رسول آگے کہتا ہے، تیموتھیوس، اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو، یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے۔ یہ ان تسلیم شدہ رویوں اور ان جھگڑوں اور ان دلائل سے ہے جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ دلچسپ ہے کیونکہ یہاں وہ حقیقی خدا پرستی کے بارے میں بات نہیں کر رہا بلکہ وہ بنیادی طور پر مذہب کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور خدا پرستی کے تصورات استعمال کر کے یہ سکھا رہا ہے کہ آپ امیر بن سکتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی کے لیے خدا کا منصوبہ ہے اور ایسا ہی کرو، اور لوگوں سے مادی فائدہ اٹھانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو۔ اور یہی کام یہ چھوٹے استاد کر رہے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے تھے اس کا بنیادی مقصد مذہب کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنا تھا اور اس عمل کے ذریعے دولت مند بننا تھا۔ ہاں، جو وہ کہہ رہا ہے، پولس رسول اس کی وضاحت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ہاں، دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے۔ تیموتھیوس، ان لوگوں کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر قناعت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کا خلاصہ بیان کرتا ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ اب سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ پولس رسول کہہ رہا ہے، پیسہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پیسے کی محبت ہے۔ اور آپ ان الفاظ پر غور کریں جو وہ یہاں استعمال کرتا ہے، جس کی آرزو، اور وہ اس ہی کے لیے زندہ ہے، وہ اس کے لیے ترستے ہیں، وہ مادیت پسند ہیں، پیسہ ان کا خدا بن گیا ہے۔ وہ پیسے کو برا نہیں کہہ رہا بلکہ برائی پیسے سے محبت میں ہے، اور یہاں پیسے کی محبت ایک شدید متاثر کرنے والا عنصر ہے۔ اور وہ کہتا ہے، یہی بات ان جھوٹے استادوں کو چلا رہی ہے، اور تیموتھیوس، بطور بزرگ اور رہنما تو اس بات کو یقینی بنا کہ اس جال میں نہ پھنسے اور اس سے محفوظ رہے۔ اور مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ پولس یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ کمانا غلط ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ وہ پیسے کو خدا بنا لینے کے مسئلے سے نمٹ رہا ہے۔ وہ خدا کی بجائے دولت کی پرستش کرنے سے نمٹ رہا ہے۔ یہ وہی ہے جس کے ساتھ وہ یہاں نمٹ رہا ہے۔ ہماری ثقافت کے مطابق وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ کا باس آپ کو اندر بلا کر کہے، آپ جانتے ہیں آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، در حقیقت آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ میں آپ کی تنخواہ دگنی کرنے لگا ہوں۔ اور پولس یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں، ارے نہیں نہیں، میری تنخواہ دگنی نہ کریں، مجھے اس رقم کی ضرورت نہیں۔ پولس رسول یہ نہیں کہہ رہا۔ ہم دیکھیں گے پولس کیا کہہ رہا ہے۔ خدا کا شکر ہو، کیونکہ اگر میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے تو میں خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ وہ یہاں پیسے کا بت بنانے سے نمٹ رہا ہے۔ بنیادی طور پر وہ وہی کہہ رہا ہے جو یسوع نے کہا تھا جب اس نے کہا، اور میں متی 6 باب اس کی 33 آیت میں جاؤں گا، لیکن پھر میں اعمال کی کتاب میں ایک حوالے پر واپس آنا چاہتا ہوں۔ یسوع نے متی 6 باب اس کی 33 آیت میں کہا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ دوسرے لفظوں میں، یہ ہماری زندگیوں میں ترجیحات کا معاملہ ہے۔ اب یہ رویہ افسس پہ کہاں سے آیا؟ ہاں، جیسا کہ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میرا ذہن افسس کے حالات اور صورتحال پر واپس چلا گیا جب پولس رسول وہاں کلیسیا قائم کرنے آیا تھا۔ یاد رہے کہ اس نے وہاں 3 سال گزارے اور وہ انجیل کی منادی کرنے کے باعث شدید پریشانی میں پڑ گیا، چونکہ جو کچھ وہاں ہوا اس کے باعث ان لوگوں کا منافع بند ہو گیا جو بت پرستی کے کام سے پیسہ کما رہے تھے۔ ہم اس کے بارے میں اعمال میں پڑھتے ہیں 19 باب اور اس کی 24ویں آیت میں، کیونکہ دمیترس نام ایک سنار تھا جو ارتمس کے
چاندی کے مندر بنوا کر اس پیشہ والوں کو بہت کام دلوا دیتا تھا۔ اس نے ان کو اور ان کے متعلق اور پیشہ والوں کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے۔ اب یہاں زندگی گزارنا ہماری طرح زندگی گزارنا نہیں ہے۔ وہ خوشحال اور دولت کے باعث زندہ رہنے کی بات کر رہا ہے۔ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ ہماری آسودگی اسی کام کی بدولت ہے، اور تم دیکھتے اور سنتے ہو کہ صرف افسس ہی میں نہیں بلکہ تقریباً تمام آسیہ میں اس پالوس نے بہت سے لوگوں کو یہ کہہ کر قائل اور گمراہ کر دیا ہے کہ جو ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں وہ خدا نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا، یہ اس ثقافت کا حصہ تھا جس میں انجیل داخل ہوئی، اور اس طرح یہ خوب سمجھ میں آتا ہے کہ خوشخبری کے آنے اور یسوع مسیح کی کلیسیا کے وجود میں آنے کے باوجود اس قسم کی ثقافت تمام ماحول میں پھیلنے جا رہی تھی۔ اب دیمیوترس جیسے دوسرے مردوں کو یہ کہتے دیکھیں گے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم اسے اپنے لیے پیسہ بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور اس لیے ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہاں افسس میں ایک بہت اہم مسئلہ تھا۔ یہاں اس اصول کے مطابق غور و فکر اور رد عمل سے متعلق ایک سوال ہے، ہماری اپنی ثقافت میں ایسی کون سی مخصوص علامات ہیں کہ بہت سے مسیحی خدا کی مرضی میں زندگی گزارنے کی بجائے پیسے کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ہاں، میں سب سے پہلے مذہبی رہنماؤں کے براہ راست اطلاق سے نمٹنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہماری ثقافت میں موجود ہے۔ ہماری ثقافت میں آج جھوٹے استاد موجود ہیں، اور بدقسمتی سے وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر سکتے ہیں، اور وہ مسیحیت کو امیر ہونے کے ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ ہمیں حیران نہیں ہونا چاہیے، وہ ہر جگہ ہیں، اور کیا چیز اسے اور بھی پوشیدہ بناتی ہے؟ وہ بائبلی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں، وہ یسوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ایمان کی بابت بات کر رہے ہیں، وہ نئی پیدائش کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر کو زیر کرنا ایک مادیت پسندانہ مقصد ہے، اور یہ شرمناک گناہ ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف نئے عہد نامے کا مسئلہ نہیں تھا، آج ہماری ثقافت میں یہی مسئلہ ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا، جس چیز نے اسے واقعی خطرناک بنا دیا ہے وہ بائبلی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لالچ کو چھپانا ہے۔ اور غلط عقائد میں سے ایک جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ واقعی خدا چاہتا ہے کہ آپ امیر بنیں، خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑی گاڑی ہو، خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس 2 یا 3 گاڑیاں ہوں، خدا چاہتا ہے کہ آپ کا ایک بڑا گھر ہو، خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس دولت ہو، آپ خدا کے فرزند ہو۔ اور نئے عہد نامے میں کہیں بھی یہ نہیں سکھایا گیا۔ کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ شاید تمام رسول غریب ہی مرے اور انہوں نے سب کچھ دیا، انہوں نے اپنی جان تک دے دی اور وہ امیر نہیں ہوئے؟ یہ اکیلا ہی اس جھوٹی تعلیم کے تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے آج بھی ہمارے پاس یہ غلط محرک موجود ہے، لیکن آئیں اسے ذاتی طور سے نہ لیں، یہ ہم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ہم مادیت پسند ثقافت میں رہتے ہیں، اور اگر ہم محتاط نہیں ہیں تو یہ ہم سب کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ اور ہم پر اثر انداز ہونے والے طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اپنے بجٹ میں خدا کو نہیں ڈالتے، ہم اسے شامل نہیں کرتے۔ تو آپ جانتے ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ بچا ہے تو ہم خدا کے لیے کچھ کریں گے، لیکن وہ ترجیحات کے لحاظ سے سب سے اوپر نہیں ہے، اور اس طرح مشکل وقت میں کس کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہاں، وہ وہاں پہلے درجہ پر نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم جو کچھ دے سکتے ہیں خدا چھوڑ دیتا ہے۔ اب بحران ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہمارے طرز زندگی سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ کچھ معاملات میں اور بہت سے معاملات میں اگر ہم محتاط نہیں ہیں تو ہم اپنی ضروریات کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق بجٹ بنائیں گے۔ اب خدا ہماری خواہشات کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر ہم خواہشات کے مطابق بجٹ بناتے ہیں تو ہم پہلے خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش نہیں کر رہے، جیسا کہ یسوع نے کہا، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اور خدا ہمیں مادی طور پر برکت دے، مجھے یقین ہے کہ وہ دیتا بھی ہے، لیکن اگر ہمارا محرک اس بنیاد پر مبنی ہے تو یہ مناسب محرک نہیں ہے۔ اور اس لیے میں صرف اس اصول کو دوبارہ بیان کرتا ہوں، ضرور ہے کہ مسیح رہنما مادی مفادات سے متاثر ہونے کی آزمائش سے ہوشیار رہے، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا، یقینی طور پر یہ اصول ہم سب پر لاگو ہوتا ہے جو یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں۔